ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں جو ای ٹی وی آپ کے لیے لے آتا ہے. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جڑیں گے اور ایسے سبجیکٹ سے جڑیں گے جو بہت اہمیت کا ہے. میں انوائٹ کرتا ہوں سعدیہ دہلوی کو ہمارے اس شو پر جس کا نام ہے ہم بدلیں گے دیش بدلے گا. آپ کا بہت شکریہ سعدیہ دہلوی جو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آپ کی شخصیت کے ساتھ بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں ہندوستانیہ. آپ کو بہت پروگریسو وومن کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خاندان نے ہندوستان میں کافی اردو کی خدمت کی ہے. اسپیشلی دہلی سے بیس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کافی خدمت رہی اردو کے بارے میں. آپ پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ جی میں مرحوم یوسف دہلوی کی پوتی ہوں اور ہمارے گھر سے کئی رسالے شائع ہوتے تھے جس میں شمع کا نام آتا ہے، شبستان، بانو، مجرم، کھلونا سے تو بہت سے لوگوں نے اردو سیکھی ہے. بچپن کئی لوگوں کا بچپن جڑا ہوا ان رسالوں سے. بانو میں نے کئی سال تک میں بانو کی مدیرہ رہی تھی. یہ خواتین کا رسالہ تھا تو مجھے اس کی وجہ سے ایک انسائٹس مل گئیں اور موقع ملا کہ مسلمان جو خواتین ہیں ان کے مسائل میں سمجھنے کی میں نے کافی کوشش کی. اس دوران 80s کی شاید یہ بات ہے، آپ نے مسلمانوں کے ایشوز کو بہت زور شور سے ہندوستان آج بھی وہی کرتی ہوں، آج بھی اللہ کے فضل سے کو جاری رکھا ہے. آج ہم جو سبجیکٹ آپ کے پاس دیکھیے حق بات جو ہے نا وہ ہمیشہ کہنی چاہیے. جی ہاں. اور ایک حدیث ہے کہ حق جب ظلم ہو رہا ہو اور اس میں کوئی حق بات کہے تو وہ بہت بڑا جہاد ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ براڈلی ہمیں ایکسپلین کیجئے کہ حقوق اسلام نے عورت کو کیا کیا دیے ہیں. جب اسلام کا پیغام آیا، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی جب اسلام کا پیغام لائے تو اس وقت ایک انقلاب آ گیا تھا ایک پوری عرب سوسائٹی میں، جہاں پہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی بچیوں کو دفن کر دیتے تھے. تو ایک لوگ جو ایک ریڈیکل چینج ہو گیا تھا سوسائٹی میں کہ خواتین کو وہاں عزت دی. آپ نے عورتوں کے حقوق کے لیے آپ نے آواز اٹھائی اور کہا کہ بھئی یہی صحیح راستہ ہے. جو آپ دیکھیے ہمیں بہت سے رول ماڈلز ملتے ہیں. سب سے پہلے عورت کی عزت اور عورت ہمارے نبی نے ان کے لیے ٹائم نکالا، مسجد میں ان کو سکھایا، دین سکھایا. بیٹھتے تھے آپ خواتین کے ساتھ، وہ آپ سے مسئلے مسائل پوچھتی تھیں اور آگے سکھاتی تھیں. ٹیچرز کے رول میں بھی آپ بہت سی ہمیں ارلی اسلام میں ماڈلز ملتے ہیں جنہوں نے دیکھے. حضرت بی بی عائشہ جو ہیں ان سے ہمیں میرا خیال سے 1/3 جو ہمارا دین ہے وہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں آج تک جو ایک ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اور جو حدیث آ رہی ہے تو ہمیں دین ان سے سمجھا. اور ایک جو اسلام کی شہیدوں میں سب سے پہلے نام حضرت سمیہ کا آتا ہے. اسلام میں جو پہلی شہید تھیں وہ ایک عورت تھیں کہ ان کو ٹارچر کر کے اور دھوپ میں اور ان کے سینے پہ خنجر کے اور وہ لیکن ان کو شہید کر دیا. لیکن انہوں نے کہا میں نبی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی اور انہوں نے دم توڑ دیا. جذبہ تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پھر ایک جنگ احد میں آپ دیکھیے ایک نسیبہ تھیں، نسیبہ بن کعب. وہ تو جنگ احد پہ تلوار اور تیر کمان لے کے اور حضور کی حفاظت کے لیے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں اور تو جنگوں میں لوگوں نے حصہ لیا. وہاں پہ خواتین جو تھیں وہ ان کو جو بیمار تھے ان کی تیمارداری بھی کرتی تھیں. تو بہت سے ہمیں ایز اے رول ماڈلز ہمیں ملتے ہیں. اور دیکھیے ہمیں سبھی کو عورت کی زندگی میں مصیبت تو بہت آتی ہیں، ایک مجاہدہ ہی رہتا ہے ایک عورت کی زندگی. لیکن ہر قدم پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ ان اللہ مع صابرین، صبر کرنے والوں کے. اور میرے خیال سے جو ایک اللہ کی ایک رحمان اور رحیم ہے، اللہ جو ہے وہ رحیم ہے، رحمان ہے. اور آپ رحمان اور رحیم کا اگر آپ مرکزی اس کا ایک روٹ ورڈ، کیونکہ عربی میں تو روٹ ورڈز ہوتے ہیں، آپ روٹ ورڈ دیکھیے وہ ہے رحم، جو ایک ووم ہوتی ہے. تو یعنی اللہ نے اپنی جو سب سے بڑی صفت ہے
وہ عورت کو دی ہے، جو اس کا رحم دلی، جو اس کا ایک دل ہے وہ نرم ہے، وہ خالق ہے، وہ ظاہری خالق ہے ہماری. اور اس کی عزت کے لیے اگر آپ دیکھیں اور اس کے رتبے کے لیے اور اس کے مقام کے لیے تو ہمیں بہت سی حدیث ملتی ہیں. یعنی حضور سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد، یعنی آپ کے بعد حضور سے بات کر رہے ہیں، اس اتنی انتہا اس محبت اور عزت کا کون قابل ہے؟ تو آپ نے کہا تمہاری ماں. پھر کہا اس کے بعد انہوں نے کہا تمہاری ماں. پھر کہا اس کے بعد انہوں نے کہا تمہاری ماں. پھر کہا اس کے بعد انہوں نے کہا تمہاری خالہ. پھر دوسرا رشتہ دار، پھر دوسرا جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں وہ آتے ہیں. لیکن جو مرکزی ایک عزت ہے اور جو بنیادی ایک احترام ہے وہ ماں کے روپ میں ہے. کیونکہ ماں ہی ایک ظاہری خالق بھی ہے اور اسی کی گود جو ہے وہ ایک پرورش گاہ ہے. وہ اگر ماں کو، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو اگر آپ نے پڑھایا تو ایک پورے خاندان کو پڑھایا. ایک یو ایجوکیٹ اے گرل، یو ایجوکیٹ اے فیملی. کیونکہ وہ آگے جا کے ایک ماں بھی بنتے، ماں کے روپ میں، بہن کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، ہر طرح سے اس کا ایک سوسائٹی میں ایک کنٹریبیوشن ہے کہ وہ کس طرح سے پرورش کرتی ہے. یہ میرا خیال سے ایک بنیادی رول ہے ایک عورت کا، ایک پرورش کرنا، اچھی پرورش کرنا، اچھی ویلیوز سکھانا، تاکہ جو اس کے جو بچے ہیں وہ اچھے شہری بنیں اور اخلاق کے اوپر اپنا زور دیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی معتبر حدیث ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جنت جو ہے ماں کے قدموں کے نیچے، جی بے شک، بالکل. اتنے بڑا اعزاز. اور یہ بھی میری والدہ کہتی ہیں، جی جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے خالو کا خط آیا کہ سنا، مبارک ہو، سنا ہے تمہارے گھر نبی کا سلام آیا ہے. تو یہ ہے کہ جس گھر میں جب آپ پیدا ہوئے تو ماشاءاللہ، تو یہ حدیث ہے کہ ایک جنت کا دروازہ بھی کھلتا ہے اس گھر میں اور نبی کا سلام بھی آتا ہے. اور جس نے ایک لڑکی کی، بچی کی اچھی طرح پرورش کی، اس کو پڑھایا لکھایا اور پرورش اس کی بہت اچھی کی، تو حضور پاک نے یہ کہا ہے کہ وہ جنت میں میرے ساتھیوں میں سے ہوگا. خوشخبری دی. تو جی خوشخبری دی ہے. میں اس بات پہ کہ یہاں بریک لوں گا سعدیہ دہلوی. ہم واپس آ کر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں حقوق کی بات جو ہے وہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اس پر ہم تھوڑی روشنی ڈالیں گے. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں. ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں، ہم واپس آئیں گے اور بات کریں گے اسلام نے عورتوں کو کن کن طرح کے حقوق دیے ہیں، کس طرح سے عورت کو پروٹیکٹ کیا ہے. ابھی ہم لوٹتے ہیں. ناظرین آپ کا پھر ایک بار استقبال ہے. ہم بدلیں گے دیش بدلے گا کے اس پروگرام میں. ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے رائٹس کی. سعدیہ دہلوی آپ بتائیے کہ اسلام نے عورت کو کیا کیا حقوق دیے ہیں؟ حقوق ہی حقوق ہیں جی. مرد اور عورت کی کچھ رسپانسبلٹیز الگ ہیں، لیکن جو عبادت کے ہیں، جو عبادت کے قوانین ہیں، وہ نماز، روزہ، یہ نہیں ہے کہ عورتوں نے کم روزے رکھنے ہیں یا انہوں نے یہ 5 نمازیں ان کے لیے کم ہوئی ہیں. برابر کا ہے. کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ آپ مرد ہیں یہ عورت ہیں. اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ عمل سے ہوتا ہے، ذات کے اوپر نہیں ہے، کہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے. کوئی بھی جو عبادت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو وہ اللہ کا قرب اس سے حاصل ہو سکتا ہے. جو رینکنگ ہے وہ جینڈر بیسڈ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے بنیادی جو آج ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ رائٹس ہمارے پاس، ہماری اسلام ہمیں دیتا ہے، ہمارا دین ہمیں دیتا ہے. رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو فوڈ، رائٹ ٹو ہیلتھ، رائٹ ٹو میرج، رائٹ ٹو ڈیورس. مطلب رائٹس ہی رائٹس ہیں. آپ دیکھیے تو رائٹ ٹو انہیرٹ پراپرٹی، جو کہیں بھی کسی، یہ تو اب 1950 میں ہندو کوڈ بل کے بعد ہندوستان میں یہ چینجز لائے ہیں جہاں عورت کو یا بیٹی کو ورثہ ملتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو 1400 سال میں اس کو یہ حقوق جو ہے وہ ورثہ اس کو ملتا ہے. رائٹ ٹو ارن، یہ جو تو آپ دیکھیے رائٹس ہی رائٹس ہیں. ڈگنیٹی، آنر،
شی ہیز اے رائٹ ٹو ڈگنیٹی. عورت جو ہے اس کا شی ہیز اے رائٹ کہ اس کے آپ رسپیکٹ کریں, آپ ڈگنیٹی دیں, آنر کریں اس کو. دو چیزیں اس میں آپ تھوڑا وضاحت سے بتائیں. رائٹ ٹو لائف آپ نے کہا اور رائٹ ٹو ارن آپ نے کہا. جی جی, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو تھوڑا وضاحت سے ہمارے ناظرین کو اچھی طرح سمجھانے کے لیے بتائیں گے پلیز. دیکھیے, میں نے جو پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب بچے لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا, تو اس کے خلاف تو اسلام نے آواز اٹھائی, اور ہمیں اللہ کے نبی نے قرآن میں بھی یہ ہے کہ آپ ایک جو بچی ہے اس کو جینے کا حق ہے. اور دیکھیے ایک یہ بھی چیز آتی ہے, اگر آپ رائٹ ٹو لائف کو آپ سمجھیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے یہ ہر ایک کے لیے ہے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, کہ آپ اپنی زندگی بچائیے. یہ کہ آپ کو حق ہے. یا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہاں تک کہتی ہیں کچھ بہت سے جو مفتیوں کا یہ بھی کہنا ہے, اگر آپ کو اگر ڈاکٹر دوائی بتاتا ہے تو آپ کو لینا اس کو ایک فرض ہے. اور جو عورت ہے اگر وہ بیمار ہوتی ہے, اس کی سرجریز ہوتی ہیں, تو آج تک کسی نے یہ فتویٰ کیوں نہیں دیا کہ یہ مرد ڈاکٹر ہے, سرجری نہیں کرا سکتے یا ہارٹ سرجری نہیں کرا سکتی عورت. وہ اسی وجہ سے بیکاز اس کو شی ہیز اے رائٹ ٹو لائف. اور جب آپ کی زندگی خطرے میں ہے تو اس کو بچانے کے لیے حرام چیزیں بھی حلال ہو جاتی ہیں. یہ رائٹ ٹو لائف میں اب انڈین پرسپیکٹیو میں تھوڑا سا اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. ان آور سوسائٹی ایک گھنونا گناہ ہوتا ہے کہ ایبارشنس ہو جاتی ہیں. رائٹ ٹو لائف اسلام کہتا ہے کہ جب عورت بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو پروٹیکٹ کر کے اس کو وہی درجہ ملنا چاہیے جو ایک بچے کا ہوتا ہے. بے شک. اب یہاں پہ اسٹیٹسٹکس, انڈین اسٹیٹسٹکس اگر دیکھیں ہم تو کئی فیٹس جو فیمیل ہوتی ہیں ان کو ابورٹ کیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ تو ایک قدرتی نظام میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو میرے خیال سے کسی بھی سماج میں کسی بھی مذہب میں یہ چیزیں یہ نہیں سکھاتا. مگر یہ تو ایک لڑکوں کا ایک obsession ہو گیا ہے ہماری سوسائٹیز میں کہ بیٹا ہو اور نسل چلائے. اور ہمارے یہاں دیکھیے, ہمارے یہاں اتنی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ حضور کی جو آل ہے وہ حضرت بی بی فاطمہ سے چل رہی ہے. دیکھیے جی, ان کے نواسے سے چلی. دیکھیے اور تو یہ ایک obsession جو ہے نسل کا اور بیٹے کا, تو یہ تو میرا خیال سے ہندوستانی سماج میں زیادہ ہے. اسلام نے عورت کو علم حاصل کرنے کے لیے چھوٹ دیا ہے اور اس کو چاہتا ہے کہ انکریج کرتا ہے اسلام. دیکھیے یہ بھی حدیث ہے کہ ہر مسلمان عورت اور مرد, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کے لیے علم حاصل کرنا لازمی ہے. جی, یہ تو ہمارے ہاں جو ایک سوسائٹیل چیزیں ہیں, یہ جو ہندوستانی سماج کی اور کچھ عرب ممالک میں بھی ایسے اب وہ تبدیلی آ رہی ہیں, وہاں بھی کافی تبدیلی آئی ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ تو ایک جس کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں, تو وہ اسلام کا اس میں تھوڑی, اسلام تو یہ نہیں کہہ رہا. یہ اگر ہمارے لوگ اور ہمارے مرد اور غلط حرکتیں کرتے ہیں اور لڑکیوں کو نہیں تعلیم دیتے اور دباتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے ان پہ ظلم اگر ڈھاتے ہیں, تو یہ ایک ہمارے دین کا تو قصور نہیں ہے. دیز آر سوشل ایولز جو ہماری سوسائٹی میں مسلمانوں میں بھی یہ آ گئے ہیں. لیکن علم کا جو ایک رائٹ, وہ ایک ایجوکیشن کا ہے, وہ میرے خیال سے ہر بچی کا رائٹ ہے. صحیح فرمایا کہ ہمارے سماج میں ایک ایسا چلن ہو چکا ہے جہاں پر اکثر لوگ جو اسپیشلی غریب طبقے میں جو اکنامیکلی فارورڈ نہیں ہے, ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہاں پہ گیٹو کمیونٹی, دیکھیے وہ تو ایک جہالت ہے, تو وہ اتنا زیادہ علم سے دور کر رہے ہیں لڑکیوں کو. اس کا خامیازہ بہت مہنگا ہو سکتا ہے, کیونکہ علم نہیں ہوگا تو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, علم نہیں ہوگا تو اس میں کلچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, پرسنالٹی. ہمیں اپنی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ویمن اسکالرس تھے, پوئٹس تھے, اور حدیث کی نیریٹرز تو بہت ہی تھے. اور آج یہ دیکھیے, یہ ایک بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ آج تک تاریخی کسی عورت نے غلط حدیث بیان نہیں کی. یہاں پہ میں ایک بریک لوں گا. سعدیہ دہلوی, ناظرین آپ کہیں جائیے گا نہیں, میں واپس آؤں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ عورتوں میں انٹیگریٹی کا لیول زیادہ ہے
یا مردوں میں زیادہ ہے، اور ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ سماج نے عورت کو وہ درجہ دیا ہے یا نہیں۔ آپ واپس آئیے، ہم لوٹ کر آئیں گے۔ ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا سعدیہ دہلوی سے انٹیگریٹی، مرد اور عورت کی انٹیگریٹی کے بارے میں۔ سعدیہ دہلوی، آپ بتائیے، ہاؤ ڈگنیفائڈ وومن ہیز پلیڈ ہر رول؟ دیکھیے، یہ میں آپ سے بار بار یہی کہتی ہوں کہ آپ اگر ہماری تاریخ دیکھیں تو اس میں جو اسلام کے جو شروع کے دن تھے تو اس میں عورت کے بہت بڑا ایک رول رہا ہے، ٹرانسمیٹرز کا بھی، ٹیچرز کا بھی، وہ دین سکھانے میں، پھیلانے میں، اس پہ تبصرہ کرنے پہ، ایک ڈیبیٹس، اور یعنی یہاں تک کہ جب سورہ احزاب جب اتری تھی تو وہ کسی حضور سے انہوں نے شکایت کی تھی کہ بھئی ہمارے لیے عورتوں کے لیے ایک خاص کوئی چیز کیوں نہیں اترتی، آپ اللہ میاں سے کہیے کہ ہمارے لیے بھی کریں۔ تو اس وقت انہوں نے عورتوں نے اپنا رائٹ کے لیے جب آواز اٹھائی تب یہ سورج جو تھی یہ پھر وہی نازل ہوئی، ماشاءاللہ، جی، جس میں عورت اور مومن اور مومنات اور یہ جو سارا ہے کہ بلیونگ مین بلیونگ ویمن، جو ایک مردوں کو اور عورتوں کو ایک برابری کے اس پہ یہ ایڈریس کرتی ہے اور ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی طرف لے کے جاتی ہے کہ بھئی دونوں کے لیے ہے۔ آپ کو حق بات سننے کا آپ کا رائٹ ہے، آپ کو اپنی عبادت کرنے کا رائٹ ہے، ورشپ کا رائٹ ہے، اور جو جس طرح سے جو میں نے یہ سمجھا ہے تھوڑا بہت اسلام کو، اس میں جیسے مجھے یہ لگتا تھا کہ اڈاپشن، پتہ نہیں کیوں اڈاپشن ہمارے یہاں جائز نہیں ہے، اور حالانکہ بڑی اچھی چیز لگتی تھی، لیکن اب میرے یہ سمجھ میں آیا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ آپ گود لے کے آپ ایک بچے کی ایک وکیل تو بن سکتے ہیں، کفالت کر سکتے ہیں، اس کا بڑا اجر ہے، اور خاص طور سے یتیم بچوں کا خیال کرنا، ان کو پالنا، جی کیونکہ آپ خود یتیم تھے، تو اس پہ بہت یہ ایک اجر ہے، یتیموں کا خیال کرنا، یہ ان کی پرورش کرنا، ان کو ہر طرح سے ان کو پڑھانا لکھانا۔ لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو ہوں یہ اس کا باپ ہوں یا ماں ہوں، کیونکہ the child، جو بچہ ہے، اس کا سچ جانے کے لیے رائٹ ہے، he has a right to know the truth. Who was his father? The child، whether چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو، اس کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو پتہ، اس کو یہ انفارمیشن ملے کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ تو یہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن بھی ہے۔ سماج میں اتنی ساری حقوق ہونے کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آج کی مسلم کمیونٹی کامیاب ہے عورت کو اس کا مقام دینے میں؟ اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر آج عورت کو اگر وہ اپنا مقام اور اس کی عزت کرتے اور اس کو پڑھاتے اور لکھاتے اور سمجھتے، تو یہ جو ہماری قوم جو آج اتنی پیچھے ہے وہ نہیں ہوتی۔ ہمیں جو ہندوستان میں، اور تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے، کیونکہ دیکھیے آج ہماری قوم جو ہے وہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہم تو اب بہت ایک پچھڑی جاتیوں سے بھی شاید پیچھے ہو گئے ہیں۔ رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ہماری جو اکنامک سٹیٹس ہے وہ بہت پچھڑ گیا ہے۔ وجہ شاید یہی ہے کہ عورتوں کو ہم نے بالکل پڑھایا ہی نہیں۔ دیکھیں، ہماری جو قوم ہے اس میں تعلیم کی کمی تو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ صرف بہت سی خیر پیچھے رہنے کی مسلمانوں کی تو بہت سی وجہ ہیں، الگ الگ وجوہات ہیں، اس میں سیاسی بھی کچھ وجوہات اور پولیٹکس بھی انوالوڈ ہے۔ کسی نے صحیح طریقے سے مسلمانوں کی پرابلمز کو سمجھا نہیں، اور سمجھا تو کچھ کیا نہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو لیکن جتنا ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ اگر ہم اپنا کم سے کم جو فیسلٹیز جو مہیا ہیں آلریڈی ہمارے سماج میں جو ہے، جیسے ایجوکیشن ہے، تو اس طرح کے تو کچھ ہماری بھی اس میں کمیاں رہی ہیں کہ ہم نے بچوں کو نہیں پڑھایا۔ بچوں کو کہاں، ہم نے تو بچوں کو بھی نہیں پڑھایا۔ تو یہ نہیں کہ لڑکیوں کو نہیں، وہ تو بھئی لڑکے جو ہیں وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور لڑکیاں بھی، بلکہ لڑکیاں کبھی کبھار زیادہ پڑھ لیتی ہیں، اور لڑکے جو ہیں وہ دکانوں میں یا کوئی میکینک یا پلمبنگ یا الگ الگ پروفیشنز میں یا باہر چلے جاتے ہیں، مڈل ایسٹ چلے جاتے ہیں۔
تو یہ لیکن یہ ضرور ہے کہ جو وقت کے تقاضے ہیں، اور دیکھیں وقت کے تقاضوں کو تو ہمیں سمجھنا پڑے گا. جو وقت کے تقاضے ہیں، اگر ہم اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو نہیں پڑھاتے، بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے، بہنوں کو نہیں پڑھاتے، تو نقصان پورے سماج کا تو ہے ہی، لیکن ان کا بھی ہے. کیونکہ حالات اگر کل کسی کے بھی خدا نخواستہ کبھی بھی حالات بدل جاتے ہیں اور کوئی بھی اس میں کوئی انسین وجہ ہو جاتی ہیں کبھی، تو اگر لڑکیوں کے زندگی میں خاص طور سے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے میاں نے، کوئی شوہر نے چھوڑ دیا یا دوسری شادی کر لی، اور یا یوں ہی طلاق دے دی، یا کوئی وہ بیوہ ہو گئی، بہت سی وجہ، اور پھر اس کا کوئی سہارا نہیں رہتا. تو اس طرح جب تک ہم اپنی عورتوں کو خود کفیل نہیں کریں گے، ان کو ہمت نہیں دلائیں گے، حوصلہ نہیں دلائیں گے، آگے نہیں بڑھائیں گے، تو پھر ان کے آگے اگر وہ غلط کام کرنے نکل جاتی ہے تو کون اس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ کس طرح کمائیں گی، کس طرح اپنا پیٹ پالیں گی، کس طرح بچوں کا پیٹ پالیں گی؟ تو اتنا تو آج کے زمانے کے تقاضے ہیں کہ بچیوں کو پڑھایا جائے. یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ عورت کو اکوپ کرنا چاہیے، اس کو خود مختار بنانا چاہیے، تاکہ وہ خود ضرورت پڑے تو خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور اپنے فیملی کو سپورٹ کرے، اور وہ فضل آؤٹ نہ ہو. اور دیکھیے کچھ مذہبی پیشواؤں، یہ بھی بیچ میں اس طرح کی جو میں فتووں کی بات کر رہی تھی کہ وہ فتووں کی بارش ہو جاتی ہے کبھی کبھار، اور اس میں کچھ چیزیں تو مجھے تو خیر بالکل ہی نہیں سمجھ میں آتی، یہاں تک کہ جی عورت کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے، اور اس طرح کی بے بنیاد باتیں سننے کو اکثر ملتی ہیں، تو وہ میری بالکل سمجھ میں نہیں آتی. وی ول ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ورکنگ وومن کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ضرورت ہے آج ایک مسلمان ورکنگ وومن بنے. اور حجاب پہ بھی آپ نے کافی میڈیا میں اور کافی آپ کے ڈیلیبریشنز رہے ہیں، بہت ریمارکیبل آپ نے کام کیا ہے حجاب پہ. اور ویسٹ کا جو انفلوئنس ہے، ویسٹ کی جو اپریہنشنس ہے، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور ہم مس نہیں کریں گے اس بات کو جس سے آپ خاص طور پر جڑی ہوئی ہیں، صوفیزم کی آپ کی جو جرنی ہے. یو ہیو ریٹن اے ویری بیوٹیفل بک. ناظرین، آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وی ول کم بیک ان ون مور سیکشن اینڈ وی ول ڈسکس اباؤٹ ورکنگ وومن اینڈ حجاب، اور سعدیہ دہلوی کا جو جرنی ہے صوفیزم کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہم نے کافی اچھی باتیں کی، اور پھر ہم لوٹ کر آئیں گے. خدا حافظ.